أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ نور آیت نمبر 10 تک ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ نور آیت نمبر 11 سے. سب سے پہلے یہاں سے جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر ہے. واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلتے تو کیا کرتے تھے؟ قرآ ڈالتے تھے، یعنی کہ پورے بیویوں کا نام جو ہے نا چٹھیوں میں لکھتے تھے، پھر اڑاتے تھے. جس بیوی کا نام آتا تھا ان کے ساتھ سفر کرتے تھے. آپ سب جنگ کرنا تھا، اب جنگ سے پہلے جو ہے نا قرآ ڈالتے ہیں. تو قرآ میں کن کا نام آتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنگ میں کن کو لے کر جاتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر جاتے ہیں. اچھی بات. وہ جنگ کا نام کیا تھا؟ غزوہ بن المستلق. اس کا ایک اور جو نام ہے غزوۃ المریسیہ. بعض علماء نے کہا کہ غزوۃ ذات الرقاء، یعنی کہ کئی نام جو نا ہے اس جنگ کا. جنگ میں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو. پھر لوٹ رہے تھے جنگ سے، جیسا کہ جنگ ہو گئی، پھر آپ سب وہاں سے لوٹ رہے تھے جنگ سے. تو رات ہو گئی، تو بیچ میں آپ سب جو ہے نا تھوڑا ٹہرتے ہیں، ریسٹ لینے کے لیے جو ہے نا ٹہرتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک جگہ ٹہرے. پھر اس کے بعد صبح میں جو ہے نا نکل گئے پھر شروع سے. پھر پورے لوگ جو ہے نا جیسا کہ ایک جگہ ٹہرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات اور صحابہ سب جو ہے نا ایک جگہ ٹہرتے ہیں، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا نکلتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کا ہار گم ہو چکا ہے. ان کا جو ہار ہے، جو زیور ہے، وہ گم ہو گیا ہے. تمام لوگ چلے گئے. تو پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہاں آتے ہیں جہاں وہ رکے تھے، وہاں آ کے ڈھونڈتے ہیں میرا ہار کہاں ہے، میرا ہار کہاں ہے. ہاں، اس کے بعد جو ہے نا ان کو ہار وہ مل جاتا ہے، لیکن تمام لوگ جو ہے نا چل جاتے ہیں، کیونکہ اٹھ کو تمام لوگ نکل گئے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کے ساتھ نکل گئے، پھر جو ہے نا پیچھے آ گئے وہ زیور ڈھونڈنے کے لیے جو ان کا گم گیا تھا. پھر جو ہے نا زیور مل جاتا ہے. اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ اب تمام لوگ جب نکل جاتے تو ایک شخص ہوتے تھے، تمام لوگ جانے کے بعد اس جگہ میں اگر کوئی چیز چھوٹ گیا تو جو ہے نا لے کر آتے تھے. وہ ہمارے نبی کے ساتھ جو ایک صحابی تھے جن کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ. صفوان رضی اللہ عنہ جو نا جب تمام صحابہ چلے گئے، وہ آتے ہیں، آ کر جو ہے نا کہ وہ جگہ دیکھتے ہیں کہیں صحابہ کو چھوڑ تو نہیں گئے. جیسے کہ ہم سفر میں گئے، پھر ہمیں نکل گئے، کوئی ایک آ کے دیکھتا ہے دیکھیں وہاں کوئی چھوڑے تو نہیں ہم لوگ. اس طرح صفوان رضی اللہ عنہ جو نا پورے صحابہ سب جانے کے بعد وہاں آ کے دیکھتی ہیں کوئی چیز چھوٹ گیا کہ نہیں. دیکھتی سڈن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ رہتی ہیں. سیدھا صفوان رضی اللہ عنہ جو نا اپنا اونٹ جو نا وہاں کھڑا کر دیتے ہیں، خود بخود عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. عائشہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد نکل جاتے ہیں. اصل عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جب اونٹ میں بیٹھ کر جو ہے نا نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اب صفوان رضی اللہ عنہ جو ہے نا رہتے ہیں. اب یہاں سے جب راستے میں ظہر کا وقت تھا، منافق دیکھتے ہیں کن کو؟ صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ. نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فلاں فلاں، کہ صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ ایسی ویسی باتیں جو نا بےہودہ باتیں جو نا لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. کیونکہ صفوان رضی اللہ عنہ جو نا جو چیز چھٹی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، دیکھتے تو سڈن عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا زیور ڈھونڈ رہے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا
تمام لوگ چلے گئے. پھر صفوان رضی اللہ عنہ اپنا اونٹ میں جو ہے نا ان کو لے کر آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ صفوان رضی اللہ مجھے ایک بات بھی نہیں پوچھے, سیدھا لا کے اونٹ کھڑا کر دیے, میں اس پہ بیٹھ گئی, پھر وہاں سے جو ہے نا وہ مجھے مدینہ لے کر آ گئے. اب یہ واقعہ جب صفوان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ آتے رہتے ہیں, منافق دیکھتے ہیں, دیکھ کر جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, نعوذ باللہ. لگانے کے بعد پورے مدینے میں مشہور کرتے ہیں. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا سیدھا جو ہے نا ان کے گھر چل جاتے ہیں, گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ 1 مہینہ تک عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کہ ان کے گھر کے باہر کیا چل رہا ہے. آپ صفوان رضی اللہ عنہ سیدھا جو ہے نا گھر میں لا کے چھوڑ گئے, عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں رہے. یہ 1 مہینہ تک ان کو معلوم نہیں کہ ان کے گھر کے باہر کیا چل رہا, کیا چل رہے کے لوگ تہمت لگا رہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر, فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, نعوذ باللہ. جھوٹی جھوٹی باتیں عائشہ رضی اللہ عنہ پر گھڑنے لگے, دیکھیں زنا کی, نعوذ باللہ, فلاں فلاں گھڑنے لگے, نعوذ باللہ. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں. اب 1 مہینہ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ جو نا گھر سے باہر نکلتے ہیں. کس کے ساتھ؟ ام مستح کی ماں, ان کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلتے ہیں. تو مستح رضی اللہ عنہ کی جو ماں جو ہے نا وہ خود کہتی ہیں کہ تعیس مستح, میرا بیٹا برباد ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا ام مستح رہتے ہیں. مستح خود کہتے ہیں, جو ام مستح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا برباد ہو, میرا بیٹا جو مستح ہے برباد ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ایسا کہتے ہیں, تم اپنے بیٹے کو بربادی کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو ام مستح کہتی ہے کہ میرا بیٹا نے تم پر تہمت لگایا ہے. 1 مہینہ کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں ام مستح کے ساتھ, تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نا میرے خلاف ایسی باتیں چل رہی ہیں, نعوذ باللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے میرے خلاف ایسی باتیں چل رہی ہیں, وہ سیدھا کہاں آتی ہے؟ گھر کو آتی ہے. آنے کے بعد بہت زیادہ روتی ہے. پھر آپ سسم آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اے عائشہ, اگر تم نے نہیں کیا ہے ایسا کچھ جو لوگ کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ لوگ آپ پر تہمت لگاتے ہیں, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو اللہ جو نا اس کی برات کا اعلان کرے گا. اللہ جو نا خود, یعنی کہ 1 مہینہ ہو گیا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. لیکن منافق جو ہے نا عبداللہ بن ابی بن سلول, جو منافقوں کا سردار ہے, یہ تمام لوگ جو ہے نا عائشہ رضی اللہ پر فلاں فلاں کہنے لگے, نعوذ باللہ یہ ویسی ہے, کیونکہ یہ 1 مہینہ تک جو نا کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا داخل ہوتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتی کہ عائشہ اگر تو پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وحی نازل کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. وہ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل جاتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول کے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو نا بولتے ہیں کہ اگر تم غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو, نہیں تو اللہ تمہاری جو ہے نا پاکی کا اعلان کرے گا, تمہاری برات کا اعلان کرے گا. ایسا بول کے آپ تم چل جاتی ہیں, پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی نازل ہوتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو جھوٹی تہمت ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بات بولی جاتی ہے فلاں فلاں ہے, فلاں, نعوذ باللہ سب جھوٹ ہے. ایک عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک عورت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا برات کا اعلان کرتے ہیں. کیونکہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے, یہ میں ایک حقیر عورت ہوں, میرے بارے میں اللہ کا آیت کہاں نازل کرے گا, میری پاکی اللہ کہاں بیان کرے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ یہی سوچ رہے تھے. لیکن جب اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اس میں اللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہے, یہ منافق جھوٹے ہیں, تو لوگ بولتے ہیں کہ اے عائشہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو, نبی کا شکر ادا کرو. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نبی کا نہیں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اسی نے مجھے پاکی کا بیان کیا ہے. وہ جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. یہ پورا واقعہ جو ہے اس سے بیان, اسے واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ جھوٹا واقعہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر گھڑا گیا تھا, عائشہ رضی اللہ عنہ کو زانیہ کہا گیا تھا, نعوذ باللہ فلاں فلاں کہا گیا تھا. اس کے بعد 1 مہینہ تک جو ہے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے. پھر بعد میں اللہ نے وہی نازل کی, نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہے, یہ منافق جھوٹے ہیں. اور منافقوں کے ساتھ کچھ صحابہ بھی جو ہے نا مل گئے تھے, کچھ صحابہ بھی جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے نا تہمت لگائے تھے. انشاءاللہ وہی تفسیر جو ہے نا آج کی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے, ان الذین, بے شک, الذین جو, جاؤ جو لاتے ہیں, الافک جھوٹی بات, جھوٹی بات گھڑتے ہیں, کس پر؟ عائشہ رضی اللہ عنہ پر. یہ منافق, یہ لوگ جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی بات گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کیا, نعوذ باللہ, فلاں فلاں. ان الذین جاؤ بالافک, بے شک جو لوگ جھوٹی بات گھڑتے ہیں, عصبۃ, ایک جماعت, منکم, تم میں سے. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے بھی ایک جماعت جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو نا جھوٹی بات پڑھے تھے. صحابہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو نا تہمت لگائے تھے. حسان رضی اللہ عنہ, اسی طرح مستح رضی اللہ عنہ, یہ صحابی جو ہے نا ہمارے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے تھے. صحابی تھے لیکن پھر بھی جو ہے نا غلطی سے ان سے ہو گیا تھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ معلوم ہے, اگر کوئی مسلمان کسی پاک دمن عورت پر جو ہے نا تہمت لگائے گا, اس پر کتنے کوڑے مارے جائیں گے, جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے تفسیر میں پڑھ چکے ہیں, فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کو بھی 80 کوڑے مارتے ہیں اور مستح رضی اللہ عنہ کو بھی 80 کوڑے مارتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بے شک جو لوگ جھوٹی بات گھڑتے ہیں, کون؟ عصب, ایک جماعت, منکم, تم میں سے, یعنی کہ صحابہ میں سے بھی ایک جماعت جو ہے نا نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے نا ایسی تہمت لگا دیے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا تحسبو, لا نہیں, تحسبو, تم گمان نہ کرو, شر, یہ شر ہے تمہارے لیے, بلکہ وہ جو نا خیر ہے تمہارے لیے. کیا مطلب ہے؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو معلوم ہوا کہ جو نا انہوں نے ایسا کر دیا ہے, یعنی کہ لوگوں کی افواہیں جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, تو بہت زیادہ بیزار ہوئے, وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے, کیونکہ لوگ ان کی بیٹی کے بارے میں ایسا بولتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ, عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. اللہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے خیر ہے, بلکہ تمہاری بیٹی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک جو نا لوگ ان کی برات کا اعلان کریں گے, یہ تو خیر ہے تمہارے لیے. وقتی طور پر ایسا لگا کہ ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کو میری بیٹی بدنام ہوئی ہے, فلاں فلاں, وہ اللہ نے کہا کہ نہیں, بل ہوا خیر لکم, اے ابو بکر رضی اللہ, یہ تمہارے لیے خیر ہے. کیسے؟ قیامت تک لوگ تمہاری بیٹی کا برات کا اعلان کریں گے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. آج بھی یہ شیعہ لوگ آپ دیکھیں گے, یہ شیعہ جو ہے نا روافض ہے, نعوذ باللہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے قریب یہ تمام شیعہ بیت المقدس میں جمع ہوں گے. ان کا عقیدہ ہے. خمینی وغیرہ جو نا آپ شیعہ لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ قیامت کے قریب یہ تمام شیعہ فلسطین میں جمع ہوں گے, بیت المقدس میں. پھر وہاں سے تمام شیعہ کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ جائیں گے. اس کے بعد تمام شیعہ کیا کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قبر کے پاس جائیں گے, پھر وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کو قبر سے اٹھائیں گے, پھر رجم کریں گے ان کو, نعوذ باللہ, کیونکہ انہوں نے زنا کیا ہے, نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے برات کا اعلان کر دیا قرآن میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہے, لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. لیکن آج بھی ایسے منافق ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ شیعہ ہے, روافض ہے, جو ان کا عقیدہ یہ ہے قیامت کے قریب ہم بیت المقدس میں جمع ہوں گے, وہاں سے پورے شیعہ مل کر مدینہ جائیں گے, وہاں جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے قبر کے پاس جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اٹھائیں گے, پھر پتھر سے رجم کریں گے. نعوذ باللہ, ہے نہیں ہوگا, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے. نعوذ باللہ. وہی اللہ نے کہا کہ نہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ جو نا پاک ہے, ایک پاک عورت ہے وہ. اس کے بعد اللہ نے کہا, یعنی کہ لا تحسبوه شرا لکم کا ایک اور جو معنی ہے کہ کئی صحابہ اس سے پریشان ہوئے, جو پریشانی ہوئی صحابہ کو, کیا نبی کی بیوی ایسا ہو گئی نا, کیا نبی کی بیوی پر ایسا تہمت لگی نا, یعنی صحابہ بھی پریشان ہوئے. یعنی کہ ہمارے نبی کے ماننے والے کئی صحابہ پریشان ہوتی, کیا نبی کی بیوی پر ایسی تہمت لگی نا. اللہ نے کہا کہ اے جو لوگ یعنی کہ جو صحابہ کو جو پریشانی ہوئی, اللہ نے کہا کہ یہ لا تحسبوه شرا لکم, اے صحابہ یہ تمہارے پریشانی نہیں ہے, بل ہوا خیر لکم, یہ تمہارے خیر ہے. کیسا خیر ہے؟ معلوم ہے کہ انسان جو ٹینشن لیتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اے صحابہ جو تم کو ٹینشن ہوا, اے صحابیہ جو تم کو ٹینشن ہوا کہ نبی کی بیوی پر اس طرح تہمت لگائی گئی ہے, اس ٹینشن کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بل ہوا خیر لکم,
یعنی کہ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے جو ٹینشن ہوئے، اللہ نے کہا کہ یہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان، یہ تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بیٹی کی براءت بلکہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ قرآن میں رہے گا، یہ ان کے لیے خیر ہے. ان کی بیٹی کی پاکی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. دوسرا، یہ جو صحابہ کو جو تکلیف ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کے بعد، جو صحابہ جو پریشان ہوئے، اللہ نے کہا کہ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے خیر ہے. صحابہ کے لیے کیسا خیر ہے؟ جو ٹینشن ہوا صحابہ کو، کیوں نبی پر اس طرح تہمت لگائے، نبی کی بیوی پر کیوں اس طرح تہمت لگائے، صحابیات پر جو ٹینشن ہوا کہ نبی کی بیوی پر کیوں اس طرح تہمت لگائے. ہاں، یہ جو ٹینشن ہوا صحابیات پر، اللہ نے فرمایا کہ جو ٹینشن کی وجہ سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لکل امرئ، ہر ایک کے لیے، منہم، ان میں سے، مکتسب، جو انہوں نے کمایا ہے، من الاسم، گناہ. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو زنا کی تہمت لگائی گئی، اس میں جو لوگ جتنا انوالو ہوئے ان کو اتنا گناہ ملے گا. جو لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا پر جتنا انوالو ہوئے، جتنا بولے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کو اتنا گناہ ملے گا. لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے شروع کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار. عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس نے سب سے پہلے جو نا یہ افواہ لوگوں میں پھیلایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو نا میں نے صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ صفوان رضی اللہ عنہ جو نا اپنے اونٹ پہ لا رہے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والذی، جس نے، تولا مطلب کبرہ، جس نے اس بات کو جو نا لوگوں میں پھیلایا، جس نے اس جھوٹی بات کو لوگوں میں پھیلایا. والذی تول، یہ بہت، یعنی کہ یہ جو بات جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے پہلے کس نے پھیلایا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اس کے بارے میں اللہ نے کہا تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تولا کبرہ، جس نے اس بات کو لوگوں میں پھیلایا، اس کے لیے جو نا دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں مومنوں کو سمجھاتے ہیں، صحابہ کو سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ اے صحابہ، جب تم نے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے صحابہ، تم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تم نیک سمجھتے ہو نا اپنے بارے میں؟ بلکہ اللہ نے کہا کہ صحابہ، تم سے نیک، تم سے بہتر کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. جب تم اپنے بارے میں نیک سمجھتے ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے ہی گمان کرو، وہ بھی نیک ہی کر کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہتی کہ جب تم کو معلوم ہوا کہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح بول رہے ہیں، ہاں، تو تم وہاں رکھ کے سوچو کہ تم اپنے آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ تم نیک ہی. تو یہی سمجھو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نیک ہے، اور لوگوں کو بولو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات بولی جاتی ہے بالکل جھوٹ ہے. وہی اللہ نے کہا کہ لولا، یعنی کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، انسان اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو وہ بھی کسی کو دھوکہ نہ دے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ اچھا گمان کرے تو وہ بھی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک ہیں، تو آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتی کہ صحابہ، جب تم اپنے بارے میں یہ گمان کرتی ہیں کہ تم نیک ہی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کی بیوی ہے، جو تمہاری ماں ہے، اس کے بارے میں یہی گمان کرو کہ وہ بھی نیک ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم نے اس کو سنا، جب تم نے یہ باتیں سنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فلاں فلاں ہی کر کے، ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت، بانفسہم، اپنے آپ میں خیر کا گمان کرتے ہیں. یعنی کہ ایسا کہ زید ہے، مومن ہے، مریم ہے، عورت، یعنی کہ دونوں آپس میں اپنے آپ کو ایک مومن سمجھتے ہیں. ہر انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں. وہی اللہ نے کہا جب تم اپنے بارے میں نیک کہتے ہیں تو بولو کہ نبی بھی نیک، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نیک ہے. یعنی کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے ہو کہ تم نیک ہیں، یہی سمجھتے نا. تو وہی اللہ نے کہا کہ جب تم اپنے دل میں اپنے بارے میں تم نیک سمجھتے ہو تو بولو کہ نبی کی بیوی بھی جو نا نیک ہے. یہ جو بات بتائی گئی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. وہی اللہ نے کہا ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اے صحابیات، اے صحابہ، جب تم اپنے بارے میں تم نیک سمجھتے ہو، اپنے بارے میں تم اپنے بارے میں نیک سمجھتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ وقالو، اپنی زبان سے بولو کہ یہ نبی کی بیوی کے بارے میں جو بات بولی جاتی ہے، ہذا اف، یہ تو جھوٹ ہے، مبین، کھلم کھلا جھوٹ ہے. آسان ترجمہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نیک ہوں،
وہی اللہ نے کہا کہ صحابہ تم سمجھتی کہ تم نیک ہیں، سمجھو کہ میں اپنے بارے میں نیک سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نیک ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تم نیک ہی تم یہ اپنی زبان سے بولو کہ نبی کی بیوی پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ جھوٹا ہے. وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیک ہو تو بولو کہ نبی کی بیوی پر جو تہمت ہے وہ کیا ہے، بالکل جھوٹا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر تم نہیں لائیں گے، لولا اگر تم جاؤ نہیں لاؤ گے علیہ اس پر، یعنی کہ معلوم ہے اگر کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، باربعۃ شہداء 4 گواہ لانا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں اگر کوئی شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ نہیں، مطلب 4 مرتبہ گواہی دے گا. میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے زنا کی ہے، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی، یعنی کہ زبان سے گواہی دے گا. اگر کوئی مسلمان اجنبی عورت کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے تو اسے 4 گواہ لانا پڑے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا اگر تم سچے ہیں تو 4 گواہ لے کر آؤ. یہ منافق جو کہتے ہیں کہ جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ فلاں فلاں ہیں، اربعۃ شہداء 4 گواہ لے کر آؤ. پھر اللہ نے کہا کہ فَإِذْ اگر لم یأتوا اگر وہ نہیں لائے بالشہداء 4 گواہ، اگر یہ جو لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ پر برا بری تہمت لگاتے ہیں اگر انہوں نے 4 گواہ نہیں لایا، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ یہ لوگ اللہ کے پاس جھوٹے ہیں. فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ جو لوگ 4 تو گواہ نہیں لاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے پاس جو نا جھوٹے ہیں. معلوم ہے کہ نہیں لائے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حسان رضی اللہ عنہ کو جو نا 80 کوڑے مارتے ہیں، اور مصطح رضی اللہ عنہ کو بھی 80 کوڑے مارتے ہیں، اور حمنہ بنت جہش ان کو بھی 80 کوڑے مارتے ہیں. دیکھیں یہ واقعہ جو ہے نا ایسا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ جن جن لوگوں نے جن صحابہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے تھے اس وقت آ گئے تھے. حسان رضی اللہ عنہ بھی بول دیے تھے. اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت تم کو نہ ہوتی تو اسی دنیا میں تم کو عذاب آ جاتا، اسی دنیا میں تم کو عذاب آتا. وہی اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم کو اس دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم تم کو چھوتا، فیما افضتم جو تم نے افواہیں اڑائی ہے اس کے بدلے میں عذاب عظیم دردناک عذاب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نبی پر تہمت لگائے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اسی دنیا میں تم کو عذاب آتا. جو لوگ یعنی کہ منافق ہو جو بھی ہو اس دنیا میں جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے تھے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو اسی دنیا میں جو نا عذاب آ جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اذ تلقونه بألسنتکم اذ جب تلقونه تم اس کو لیتے ہو بألسنتکم تمہاری زبان میں، یعنی کہ تلقونه کا معنی جیسے کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ مجھے ایسی بات پہنچی ہے، آپ ان کو بولتی ہیں کہ مجھے ایسی بات پہنچی ہے، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تھی. یعنی کہ تلقونه بألسنتکم کا معنی آسان یہ ہے کہ آپس میں لوگ یہ مشہور کر رہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کی، نعوذ باللہ. اس طرح بات جو ہے نا صحابہ میں اور منافقوں میں مشہور ہو گئی تھی. اللہ نے کہا ایسے وقت اے صحابہ وتقولون اور تم کہتے بافواہکم تمہاری منہ سے، ما لیس لکم بہ علم نہیں ہے میرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم. یعنی کہ صحابہ جب یہ بات مشہور ہوئی مدینے میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فلاں نعوذ باللہ ایسا کیا ہے کر کے، اے صحابہ تم بولتے کہ میرے بارے میں اس کا مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. یعنی کہ اس کے متعلق جو واقعہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی آتی ہے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ جو نا یعنی کہ بیوی جو نا شوہر سے کہتی ہے کہ اے ابو ایوب یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بیوی شوہر سے کہتی ہے یہ جو بات جو لوگوں میں جو مشہور ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فلاں فلاں کیا ہے نعوذ باللہ، تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے ان کا جواب کیا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو نا تم سے زیادہ نیک کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. پھر کہتی ہیں کہ یعنی کہ جب تم زنا نہیں کر سکتے تو عائشہ رضی اللہ جو نا بدر جولا زنا نہیں کر سکتے.
یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کہتی تم سے زیادہ نیک کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. جب تمہارے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتے تو وہ نبی کی بیوی ہے، ان کے بارے میں ایسا کیسا گمان کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس طرح جو نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں کہا اے صحابہ جب تم نے سنا کہ تلقونہ بالسنتکم، لوگوں کی زبان میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ نبی کی بیوی ایسا ایسا کیے ہیں، تو وہ تقولون، اے صحابہ تم بولتے بافواہکم، تمہاری زبان سے، ما لیس لکم بہ علم، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتی تم سے زیادہ نیک کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو جبکہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں اسے. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بات گھڑی گئی ہے، جو جھوٹی تہمت جو لگائی گئی ہے، تم اس کو جو ہے ایک معمولی بات سمجھتے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا جبکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے پاس بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے پاس، یعنی کہ ایک مومن عورت کے بارے میں اس طرح بات لوگوں میں مشہور کرنا، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ اللہ کے پاس بہت خطرناک چیز ہے. جبکہ ایک مومن، بلکہ مومنوں کی، بلکہ تمام انسانوں کی ماں ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ. اس طرح تہمت لگانا جو نا بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم نے اس کو سنا، اے صحابہ جب تم نے اس کو سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فلاں فلاں ہیں، قلتم، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، ہم اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتی اے صحابہ تم کو کوئی آ کے کہتا تھا جنا عائشہ رضی اللہ عنہ فلاں فلاں ہیں، آپ یہ کہتے کہ میں اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتا تھا. یعنی وہی اللہ نے کہا کہ لولا، کیوں نہیں، جب تم نے اس کو سنا، یعنی کہ جب تم یہ افواہیں سن رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، تم کہتے ما یکون لنا، نہیں ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، ہم اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. جب آپ کو کوئی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آپ بات مت کرو اس کے بارے میں. وہی اللہ نے یہاں کہا اے صحابہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے تو تم اس کے بارے میں بات مت کرو. آپ کو معلوم نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا ہوا، یہ جھوٹی جو مت، آپ کو جب معلوم نہیں تو آپ اس کے بارے میں بات نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحانک، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کھلم کھلا جو نا بہتان ہے، جھوٹ ہے. بلکہ بعض صحابہ نے جب سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح بات گھڑی گئی ہے نعوذ باللہ، تو بعض صحابہ نے کہا کہ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بات گھڑی گئی ہے یہ کھلم کھلا جو نا جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات، اس صورت میں جو نا احکامات جو ذکر ہیں اللہ نے بالکل واضح کر کے بیان کیا، کیونکہ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے اور حکیم ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو نا حکمت ہے. اس کے بعد یعنی کہ یہاں تک جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ جو نا ذکر ہے. بلکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو لوگ لوگوں میں برائی کو مشہور کرتے ہیں، بری بات کو، بری چیزوں کو جو لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. ان الذین، بے شک، الذین جو، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ایک انسان یہ پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، ان، یہ کہ تشیع، مشہور کرے، الفاحشہ، فحش باتیں، فحش یعنی کہ بری باتیں لوگوں میں مشہور کرنا اگر کسی انسان کو پسند ہے، فی الذین آمنوا، لوگوں میں، ایمان والوں میں، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے میں بری باتیں لوگوں میں مشہور کروں، بری چیزیں لوگوں میں مشہور کروں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا اور آخرت یعنی کہ جو انسان جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کرتا ہے، اللہ اس کا کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو لوگ بری باتیں جو لوگوں میں مشہور کرنا پسند کرتا ہے. دیکھیں یہاں جو لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ زید یہ پسند کرتا ہے میں لوگوں میں بری باتیں مشہور کروں، بری چیزیں مشہور کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ زید کے لیے دردناک عذاب ہے. زید صرف یہ چاہتا ہے، سمجھو کہ جو انسان بری کام کرے، زنا کرے، تو ان کا کیا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس مسائل کو اللہ نے بیان کر دیا.
یہ رحمت اللہ نے، یعنی کہ یہ ہر چیز جو ہے نا اللہ نے یہاں بیان کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، مہربان ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہاں بس اس میں جو ہے نا یہ اب آپ کو واقعہ افک، یہ کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ افک. اس کے بعد آپ کو واقعہ یاد رہنا ہے. واقعہ کیا ہے؟ جنگ میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس آ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے تمام لوگ نکل گئے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا زیور گم گیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ گئے زیور ڈھونڈنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ زیور مل گیا لیکن تمام لوگ جا چکے ہیں. لیکن ایک صحابی رہتی ہیں آخر میں، تو صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نا مدینہ کو آتے رہتے ہیں، منافق دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتی ہیں. تو اس کے بعد کئی صحابہ بھی جو ہے نا ان سے مل کر جو ہے نا، جیسا کہ حسان رضی اللہ عنہ اور مستہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش، کئی صحابیات بھی جو ہے نا مل کر جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ تم 4 گواہ لاؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائیں گے ہم تم کو 80 کوڑے ماریں گے. اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حسان رضی اللہ عنہ، مستہ رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے مارتے ہیں. پھر اس کے بعد عائشہ یہ جو آیت جو ہے نا عائشہ ان کی برات کا اعلان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں عائشہ ان کی پاکی کا بیان کرتا ہے کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک عورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کو نصیحت یہ کرتے ہیں، اے صحابہ جب تم نے یہ بات سنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا ایسا کیا ہے، جب تم اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے ہیں کہ تم نیک ہیں، تو یہ بھی سمجھو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نیک ہے. یعنی کہ جب زید یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نیک ہے، وہ یہ سمجھے کہ عمر بھی نیک ہے. یعنی کہ جب آپ اپنے بارے میں نیک گمان کرتے ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرو. وہی اللہ نے یہاں فرمایا صحابہ جب تم اپنے بارے میں یہ گمان کرتی کہ تم نیک ہی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی گمان کرو، بلکہ بولو کہ یہ تو بہت کھلم کھلا جھوٹ ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر گھڑی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ان کو عذاب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ صحابہ میں بات مشہور ہو گئی کہ جو نا عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ صحابہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ تم یہ بولتے ہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں. بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے میری بیوی تم سے زیادہ پاک عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا گمان کرو جو نا جب آپ کے بارے میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ بولو کہ مجھے معلوم نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت چھوڑ گئی تھی، دیکھیے یعدکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ نصیحت کرتا ہے ان تعودوا، ایک کہ تم نہ لوٹو دوبارہ اس کی طرف، یعنی کہ دوبارہ ایسا ہرگز مت کرو. اللہ تمام صحابہ سے تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا ہرگز مت کرو. پھر اس کے بعد ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہیں تو دوبارہ لوگوں کے بارے میں برا گمان مت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتی کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں برائی کو مشہور کرے، یعنی کہ بری چیز کو مشہور کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. الحمدللہ یہاں تک جو آج ہماری سورہ نور آیت نمبر 20 تک تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.